अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। MQM की एक और पतंग कट गई। अनीस एडवोकेट भी कमाल के काफले में शामिल। ज़हनी तौर पर 3 साल पहले ही बाहर हो चुके थे, आज खुलकर इजहार किया। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। PIA को कंपनी में तब्दील करने के मामले पर हुकूमत अपोजिशन को राजी नहीं कर सकी। अगर हुकूमत ने तजावीज़ मान ली तो PIA बिल की हिमायत की जा सकती है, लेकिन तरामीम शामिल ना की गई तो अपोजिशन मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करेगी। हुकूमत के पास तरामीम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पीर का दिन और मुस्तफ़ा कमाल की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मरतबा सामने आए अनीस एडवोकेट, यानी पार्टी की 6 नशिस्तें अब बढ़कर 7 हो गईं। MQM राब्ता कमेटी के साबिक रुकन अनीस एडवोकेट ने मुस्तफ़ा कमाल को आज ज्वाइन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके भी गिले शिकवे वही थे जो इनसे पहले मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी कर चुके हैं। गोया उन्होंने MQM की मरकजी क़यादत यानी MQM के कायद को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप महाजिर कौम की क़यादत के अहल नहीं रहे, क्योंकि महाजिर कौम को आपने उस मकाम पे ला खड़ा किया है कि महाजिर कौम के आगे खाई, पीछे खाई है और आगे गढ़ा है, उस दोनों तरफ उसको गिरना है। और दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका लबो लहजा भी दीगर रहनुमाओं की तरह ही नजर आया। जज्बाती थे वो, और उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने 30-32 साल एक शख्स के साथ गुजारे हैं। मैं उसके मरने की दुआ करता हूँ, बद्दुआ देता हूँ उसको। मैं कहता हूँ वो तवील उम्र पाए, वो लंबी उम्र पाए और अपनी आँख से देखे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। और अब मुस्तफ़ा कमाल 23 मार्च को पार्टी के नाम का ऐलान करने वाले हैं। गोया सिर्फ एक ही दिन रह गया है और उसके बाद कमाल के कारवान में और कौन कौन शामिल होगा ये भी सामने आएगा। मीडिया को वो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, और ये भी देखना भी बाकी है कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में मज़ीद कौन से बड़े नाम शामिल होते हैं और इस पार्टी को मुस्तक़बिल में कितनी अवामी पजीराई मिल सकेगी, और ये 92 की हकीकी से किस तरह से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस सूरत हाल का जायज़ा साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद साहब। रफ़त सईद साहब से बहुत डिटेल में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। MQM छोड़ने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। कराची की सियासत में ये मुनहरिफ पार्टी क्या कमाल कर सकती है, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद साहब। बहुत शुक्रिया रफ़त साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अनीस एडवोकेट के बारे में कहा जाता है कि माजी में MQM का बहुत मजबूत हिस्सा रहे हैं ये। इनकी शमूलियत के बाद आप क्या समझते हैं, मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी को कितनी तक़वियत मिलेगी? देखें, अनीस एडवोकेट का नाम तो शुरू दिन से सामने आ रहा था कि वो शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। 2 मरतबा मेरी मालूमात के मुताबिक उनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौखर किया गया, शायद इसी वजह से कि कुछ मामलात थे जो तय नहीं हो रहे थे। लेकिन अनीस एडवोकेट वाकई बहुत अहम आदमी हैं। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के नहायत मोतमद साथियों में, और उनके जो कज़न इफ्तिखार अहमद हैं, और ये अनीस एडवोकेट ये वाहिद वो 2 आदमी हैं जो जिनको उनके घर तक रसाई हासिल है, जो कई राजों की अमीन हैं MQM के कायद के। लेकिन सिर्फ बात समझने से मैं ये कासिर हूँ। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे अब तक जो लोग मंज़ार आम पे आए हैं। मैं ख़ुद MQM का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ और ख़ासी तनक़ीद करता रहा हूँ, लेकिन मैं इस हवाले से बात अभी तक की सूरत हाल देख कर ये कह सकता हूँ कि कोई काबिल ज़िक्र डैमेज नहीं कर पाएंगे ये लोग, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और अपने माजी के लिहाज से भी। क्योंकि जब 24-25 साल से ये मुत्तहिदा के साथ हैं, क्या इन्हें उस वक्त वो इल्ज़ामात नज़र नहीं आए? और इसके अलावा अगर ये कहा जाए रॉ के हवाले से, तो उस हवाले से कोई ठोस शवाहिद इन लोगों में से अभी तक किसी ने पेश नहीं किए। गो कि FIA की एक टीम भी वहाँ गई थी। ताहिर प्लाजा की बात की जाती है, कहते हैं इनके इल्म में नहीं है। साना और दीगर सानियात की बात की जाती है, बल्दिया टाउन के हवाले से बात की जाती है, जो आतिशज़दी का वाक़या था तो कहते हैं अनीस कायम खानी भी नहीं है और इसमें कोई लोग मुलविस नहीं है। तो बहुत सारे और सवालात हैं, टारगेट किलिंग है, लेकिन किसी चीज़ का ना इनके पास सबूत है, ना अब तक ये देने में कामयाब हुए हैं।
لہٰذا اس صورتحال میں پھر ایم کیو ایم کا یوم تاسیس دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گروپ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کر پائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک جو اہم چیز ہم نے دیکھی اور آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پچھلے 2-3 روز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن معاملات طے نہیں ہو پا رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال کی پچھلی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی کہ وہ بھی کینسل کر دی گئی تھی، تو آخر ایسے کیا معاملات ہیں جن پر ابھی اتفاق نہیں ہو رہا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں چل سکے گا یہ جو بھی الائنس ہے، جو بھی تحریک یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آگے چل کر سب سے بڑا مسئلہ آئے گا قیادت کا، کہ قیادت کس لیے؟ یقیناً اس میں 2 ہی آدمی پرانے ہیں۔ مصطفیٰ کمال تو ایک سافٹ امیج کے طور پر انہیں سامنے لایا گیا ہے، انیس قائم خانی اور انیس ایڈوکیٹ۔ انیس قائم خانی کا تعلق حیدرآباد سے ہے میرپور، اور انیس ایڈوکیٹ کا میرپور خاص سے ہے، اور یہ جو الطاف حسین کے ایک لحاظ سے جس طرح عامر اور آفاق کا ایک رول تھا جب ایم کیو ایم بنی تھی، اسی طریقے سے ان دونوں رہنماؤں کا بھی ایک رول تھا، اور بنیادی کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بنیادی رہنما ہے، سب سے زیادہ اعتماد انہی کا تھا۔ لیکن انیس قائم خانی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ پارٹی کا اسٹرکچر ان کے پاس ہے، بڑا مضبوط ہے، کارکن ان کے رابطے میں، تو میں نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے کہ انیس قائم خانی کا جو سامنے ایک چہرہ سامنے تھا، اس کے پیچھے الطاف حسین کی ایک قوت تھی، الطاف حسین کا ایک جو کرزما تھا جس کی وجہ سے وہ سامنے موجود تھے، اور ان کو ایک بہت بااعتماد بھی سمجھا جاتا تھا، اور ان کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن اب وہ اثر و رسوخ قائم رہتا ہے نہیں رہتا کارکنوں پر؟ کیا وہ ان کی بات پر جو کارکن ابھی سامنے نہیں آئے ہیں وہ لبیک کہہ کر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگتا نہیں کہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکیں گے، بہت زیادہ ڈیمیج کر سکیں گے۔ یقیناً اندرون سندھ میرپور خاص میں کچھ لوگوں کو یہ شامل کر سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کوئی ایم پی اے ہو یا دیگر پارٹیوں کے جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ خاصا سلو ہے، اس پروسیس کو ابھی یہ جاری ہے، بات چیت کا عمل ابھی جاری ہے۔ جو آپ سلو پروسیس کہہ رہے ہیں کہ یہ کارواں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، مستقبل قریب میں کوئی اور ایسا بڑا نام ہے جو شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نام تو بہت سارے رہنماؤں کے سامنے آ رہے تھے، جن کے نام سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک ایک کر کے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے۔ دیکھیں، اب بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کسی ایم پی اے کی، کہ ایم پی اے سے رابطے میں یقیناً کوئی ان کے پاس یقیناً پائپ لائن میں لوگ موجود ہوں گے، اور ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے دیگر پارٹیوں سے جیسے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ اشارے کناروں میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ ویگ اس میں بات ہو رہی ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ وکٹیں کرکٹ کے بلے کی بات ہوتی ہے، کہیں شیر کی بات کر رہے ہیں، تو اب اس قسم کی گفتگو ہونے لگی ہے۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس انیس ایڈوکیٹ کی جو تھی وہ متاثر کن نہیں تھی، اور اسے دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم کا گراف ختم ہو گیا ہے، یعنی ایم کیو ایم کو کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں لگا۔ آخر میں یہ بھی بتا دیں مختصراً کہ ہر شخص جو نامعلوم پارٹی میں شامل ہو رہا ہے وہ آتے ہی ضمیر جاگنے کی بات کرتا ہے، آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ ضمیر کی آواز ہے جس پر وہ لبیک کہہ رہے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ ان کا انفراد ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر شاید 25 سال بعد ضمیر جاگا ہو، کسی کا 10 سال بعد جاگا ہو، کسی کا 35 سال بعد جاگا ہو، تو کیا انہیں یہ ساری چیزیں ایم کیو ایم کے قائد کے حوالے سے یا رو کے حوالے سے یا ان کے تعلق کے حوالے سے کیا اس وقت کہیں ان کا اس وقت ضمیر نہیں جاگا جب یہ باتیں ہو رہی تھیں؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں، یقیناً ان سوالوں کا جواب دیتے وقت اشتعال میں بھی آ جاتے ہیں، یقین مصطفیٰ کمال بھی، اور آج جس طرح کے انیس ایڈوکیٹ بھی خاصے اشتعال میں آ گئے تھے بعض سوالات پر، تو یہ اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ سوال اٹھتے رہیں گے جیسے جیسے اور لوگ اس میں شامل سوال اٹھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ رفعت سعید ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم بات کر رہے تھے آج انیس ایڈوکیٹ کی شمولیت کی مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ اس وقت ہونے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے۔ اس سے قبل ہونے والی حکومت اپوزیشن کی بات چیت وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ حکومت پی آئی اے نجکاری کے معاملے میں اپوزیشن کو راضی نہیں کر سکی ہے، اور حکومت بل منظور کرا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ترمیم کے لیے اسے اپوزیشن کی رضامندی درکار ہوگی۔ اسمبلی اور سینٹ پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو سادہ قانون یعنی بل کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت، جبکہ آئینی ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں 187 جبکہ سینٹ میں 26 اراکین ہیں جو کل 213 بنتے ہیں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی سمیت اتحادیوں سے یہ تعداد 250 سے زائد ہو جائے گی، اور یوں کسی بھی بل کی منظوری کے لیے حکومت کو بآسانی سادہ اکثریت مل سکتی ہے۔ اپوزیشن کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں 27 اراکین کل ملا کر 73 اراکین بنتے ہیں۔ مجموعی طور پر کپتان کے کھلاڑیوں کی تعداد 41 اور متحدہ کے پاس 31 ووٹ ہیں۔
7 مختلف 2 بل حکومت جبکہ 5 بل اپوزیشن منظور کرانا چاہتی ہے۔ ان میں بعض بل اسمبلی میں منظور نہیں ہو سکے جبکہ کچھ سینٹ سے مسترد ہو چکے ہیں۔ ان میں پی آئی اے کو لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کرنے، غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام، اینٹی ریپ اور نجکاری کمیشن، گیس چوری کی روک تھام اور واجبات وصولی، سول سرونٹس اور امیگریشن ترمیمی بل بھی شامل ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، اپوزیشن کا مختلف بلز پر کیا موقف ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا صاحب، اور ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اپوزیشن اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کا مختلف بلز پر موقف کیا ہے، گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا صاحب۔ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب۔ پی آئی اے بل پر پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ نجکاری نہیں چاہتی ہے، لیکن حکومت کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہے۔ اب اپوزیشن سے یہ بل حکومت کس طرح سے منظور کرانا چاہتی ہے؟ کہ اپوزیشن اس حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے؟ ناجی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نجکاری کی پالیسی کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے اوپر اگر کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر تمام جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں، ہم اس مائٹ از رائٹ کے خلاف ہیں، ہم ان کالے قوانین کے خلاف ہیں جس انداز میں میاں صاحبان اپنی اکثریت کے بل بوتے پر بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی، سینٹ کو بھی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پی آئی کی نجکاری کا معاملہ ہے، یہ تو میرے خیال میں کھلم کھلا، میں اس کو دہشت گردی کہوں گا موجودہ حکومت کی، کہ ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی پالیسی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پی آئی کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے پاس افلاطون اور سقراط ہیں، جب ہم آئیں گے ہم اس کو کھڑا کر دیں گے، ہم پی آئی اے کے فلاں چیزوں کو بیچ کر پی آئی اے کے ملازمین کو نکل نہیں دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں تو آمریت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کراچی میں کس طرح معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، کس طرح ان پر تشدد ہوا۔ اب بھی شوکت بسرا صاحب، پیپلز پارٹی یہ افسوسناک سمجھتی ہے بات تھی وہ، لیکن اب تو وہ ماضی کا حصہ ہو گیا نا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سینٹ میں سے قبل بی پی آئی اے کا جو بل ہے وہ مسترد کیا جا چکا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں پھر اس بل کو لایا گیا ہے تو سینٹ کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے؟ ناجی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تو پہلے ہی میاں صاحبان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے رویے آمریت سے بھی بدتر ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں میاں صاحب جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، چھوٹے میاں صاحب پنجاب اسمبلی میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اب مائٹ از رائٹ والی بات ہے نا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سینٹ جو کہ ایک سب سے اپر ہاؤس ہے، وہاں پر ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، سینٹ نے آلریڈی اس بل کو نامنظور کر کے واپس بھیج دیا ہے، ریزولوشن پاس کر دی ہے۔ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہم نے ان سے ڈائیلاگ کیا ہے، آج سید خورشید شاہ صاحب کے چیمبر کے اندر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارا آج بھی موقف یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی ایسے کالے قوانین، ایسی لوٹ مار کا پروگرام، چونکہ یہ نجکاری نہیں ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو بریفنگ دی تھی۔ اب اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے آپ تجاویز دے دیں اور ترامیم لے کر آ جائیں تو پھر بات کی جا سکتی ہے۔ کون سی ترامیم ہے وہ، اور کیا حکومت جو ترامیم پروپوز کرتی ہے اس کے اوپر پھر بل کو پاس کیا جا سکے گا؟ تیار ہو جائے گی اپوزیشن؟ ناجیہ، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کیا چیز ممکن نہیں ہے۔ اگر ڈائیلاگ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، تمام کے اوپر ایک تو کنسنسس کریٹ کیا جائے تو ہر چیز ممکن ہے۔ بھئی یہ کوئی میری ذات کا مسئلہ، پیپلز پارٹی کی ذات کا مسئلہ تھوڑی ہے، یا دوسری جماعتوں نے انا کا مسئلہ تھوڑی بنایا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں جو ملازمین ہیں ان کا قتل عام، معاشی قتل نہ کیا جائے، وہاں پر جو لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ اگر آپ اپنے چہیتوں کو یہ بیچنا چاہتے ہیں، پی آئی اے آپ اونے پونے داموں بیچنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ اعتراض ہے، کیونکہ ماضی میں میاں صاحبان کا آپ کے سامنے ہے کس طرح ایم سی بی کو انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ میاں منشا کو بیچ دیا، پہلے بھی ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، ڈائیلاگ کیجئے، پی آئی کی لوگوں کی کمیٹی کو ساتھ شامل کیجئے اور کنسنسس کے ساتھ، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کو منا لیا جائے کسی طریقے سے۔ اچھا، دوسرے معاملے کی طرف آ جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کا معاملہ بھی ہے، ان کی بیرون ملک روانگی سے متعلق یہ طے پایا کہ بہت احتجاج کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے حکومت کو موڑ دیا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو وہ 3 مرتبہ بیرون ملک گئے تھے، تو اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟
नाजिया, हुकूमत को ये भी चौरी निसार जो स्पोक्समैन बने हुए हैं मुशर्रफ के, क्योंकि मुशर्रफ के उनके ऊपर ज़ाती एहसान आते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब पे उनके ज़ाती एहसान आते हैं, उन्होंने एहसानों का बदला चुकाना है। आप तो ये मुनाफिकत और झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए कि ये वही परवेज़ मुशर्रफ है जिसका यूनिफॉर्म शहीद बीबी साहबा ने तुरवाया था? ये वही परवेज़ मुशर्रफ है जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने चलता किया था प्रेसिडेंट हाउस से, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया था चलता। बसरा साहब ये तो ना बहुत भूलें अच्छी ना। बात कही, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगी। नाजिया, मुझे कोई फुटेज अगर आपके पास है वो दिखा दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब ने कहीं गार्ड ऑफ ऑनर दिया हो। उनको गार्ड ऑफ ऑनर फौज ने दिया था बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि जनरल कियानी साहब ने दिलवाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी समझती है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख मासूम लोगों का कातिल है, शहीद बीबी का कातिल है, लेकिन जिस वक्त तहकीकाती कमेटी ने उनका नाम मुलव्विस होने का इंदिया दिया था उसके बाद तो कुछ नहीं किया। कल ही तो चौधरी निसार साहब ने भी इस बात पे बात की है। देखिए, चौधरी निसार साहब तो मैं आपको पहले कह रहा हूं, ये वही चौधरी निसार हैं जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग, कुलसूम शरीफ साहब भी सड़कों पर थे और चौधरी निसार साहब अपने घर में रेस्ट कर रहे थे। बात यह है कि मियां साहबान ने एक खुल्लम खुल्ला मुकमुका किया है, ये मुनाफिकत है, झूठ है कि ये तो दोहरे कवानीन है ना कि जिसके साथ जनरल लिखा हो। ये तमाम इल्जामात तो आप पर भी लगाए जाते हैं, पीपल्स पार्टी पे भी लगाए जाते हैं। बहरहाल अभी एक और मामला रह गया है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी पंजाब में हुकूक निस्वां बिल का जो मामला है वो भी मुश्तरका इजलास में उठाना चाहती है, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल, ऑनर किलिंग का मामला भी पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, ये भी बिल लाया जा रहा है। इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? हिमायत करेंगे इस पर आप हुकूमत की? सबसे पहले बात तो यह है कि ख़वातीन के मुतल्लिक़ ऐसी कानून साजी जिससे पाकिस्तान के अवाम में बेहतरी आ सके, उनको बेहतर मामलात हो सकें, उसके लिए पीपल्स पार्टी हमेशा अब आगे बढ़कर काम करती है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना काम किया है और कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहबान ने ये जो कड़े पहनाने वाला मामला और फलां उसको सिर्फ पोलिटिसाइज किया, उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि उलमा इकराम के साथ भी इनको डिस्कस करना चाहिए था, तमाम जमातों को इत्मीनान में लेना चाहिए था। और उसके ऊपर पार्लियामेंट यानी इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है मामलों पर, लेकिन उस सूरत में कि जब तरामीम लाएं और बैठकर डायलॉग किया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत मुश्किल का शिकार है और PIA बिल का जो मामला है उसे सेनेट मुस्तरद कर चुका है, लेकिन जॉइंट सेशन हो रहा है और इसीलिए बुलाया गया है कि हुकूमत की अक्सरियत होगी जहां वो उसे बासानी पास करवा सके। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।